آپ کہیے تو تم ہدایت پا جاؤ گے۔ آپ نے کہا کہ بلکہ ہم ابراہیم کے مذہب کی پیروی کرتے ہیں جو یکسو تھے اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ یہود کہا کرتے تھے مسلمانوں سے کہ تم یہودیت اختیار کر لو تو تم ہدایت پا جاؤ گے، یعنی ان کا یہ خیال تھا اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جو حق مذہب ہے اور صحیح مذہب ہے وہ یہودیت ہے، یعنی انہیں اپنے مذہب پر ناز تھا۔ اور اسی طرح نصارہ کہا کرتے تھے کہ جو حق اور درست مذہب ہے وہ نصرانیت ہے، لہذا مسلمانوں سے یہ بات کہا کرتے تھے کہ تم نصرانیت اختیار کر لو تو تم راہیاب ہو جاؤ گے اور درست راستہ پالو گے۔ حالانکہ ان کو یہ بات معلوم تھی اور ان کی کتابوں میں بھی یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ آخری دین اور آخری مذہب وہ جو ہوگا وہی سب سے صحیح اور سب سے درست مذہب ہوگا، اور اس کے آنے کے بعد تمام مذاہب منسوخ ہو جائیں گے۔ اس سے پہلے جتنے مذاہب آئے ہیں اور جتنی کتابیں آئی ہیں وہ سب منسوخ ہو جائیں گے اور ان کے احکامات بھی منسوخ ہو جائیں گے۔ ان کو یہ بات معلوم تھی، لیکن وہ صرف ہٹ دھرمی کی وجہ سے اور ضد کی وجہ سے ایسا کہا کرتے تھے، مسلمانوں کو تنگ کرنے کے لیے۔ چنانچہ یہود کہا کرتے تھے کہ تم یہودی ہو جاؤ مسلمانوں سے، اور نصارہ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے یہ کہا کرتے تھے کہ تم نصرانی ہو جاؤ تو تم راہیاب ہو جاؤ گے، تم درست راستہ پالو گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ ان سے کہیے کہ ہم تو ابراہیم کے مذہب کی پیروی کرتے ہیں، یعنی جس مذہب پر، جس دین پر حضرت ابراہیم تھے، جس شریعت پر، یعنی جن اصول پر، دین کے جن عقائد پر اور دین کے جن اصول پر ہم اسی پر ہیں، ہم ان کی پیروی کرتے ہیں۔ اور وہ یکسو تھے، یعنی تمام ادیان باطلہ سے منہ موڑ کر وہ درست راستے کی طرف چلنے والے تھے۔ حنیف کے معنی یہی ہوتے ہیں، مائلاً عن الادیان کلھا الی الدین القویم۔ اور چونکہ ابراہیم علیہ السلام کو وہ بھی مانتے تھے، یہود بھی مانتے تھے اور نصارہ بھی مانتے تھے، یہاں تک کہ مشرکین بھی ان کو اپنا پیشوا مانتے تھے، اس لیے کہا گیا کہ آپ ان سے کہیے کہ ہم تو ملت ابراہیمی پر ہیں۔ اور حضرت ابراہیم یہ مشرک بھی نہیں تھے بلکہ موحد تھے، یعنی اللہ کو ایک ماننے والے تھے۔ قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون من ربہم۔ تم کہو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس کتاب پر جو ہم پر نازل کی گئی، اور ان چیزوں پر جو ابراہیم پر اور اسماعیل پر اور اسحاق پر اور یعقوب پر اور ان کی اولاد پر نازل کی گئی، اور اسی طرح اس کتاب پر بھی ہم ایمان لائے جو موسیٰ اور عیسیٰ پر نازل کی گئی، اور ان کتابوں پر بھی ایمان لائے جو ان کے علاوہ دیگر نبیوں کو دی گئی ان کے رب کی طرف سے۔ ہم ان کے درمیان ہم ان میں سے کسی کے درمیان تفریق نہیں کرتے، اور ہم تو اللہ تعالیٰ ہی کے فرما بردار ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ ان سے کہیے کہ جہاں تک ایمان کا تعلق ہے تو ایمان تو ہم اللہ پر ایمان لے آئے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو ہم پر نازل کی گئی، یعنی قرآن پاک، اور اسی طرح ان تمام صحیفوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو دیگر انبیاء کو دیے گئے۔ کتابیں تو 4 ہی دی گئی، قرآن اور اسی طرح تورات، انجیل اور زبور، لیکن اس کے علاوہ صحیفے بھی دیے گئے، یعنی چھوٹی چھوٹی کتابیں، کتابچے جن کو کہا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب اور دیگر انبیاء کو کتابیں تو نہیں دی گئی،
لیکن صحیفے دیے گئے، یعنی چھوٹی چھوٹی کتابیں، چھوٹے چھوٹے کتابچے، تو ان سب پر ہم ایمان لاتے ہیں۔ یعنی اجمالی ایمان ہمارا ان تمام کتابوں پر، ان تمام صحیفوں پر ہے اور ان تمام نبیوں پر ہے، اگرچہ تفصیلی ایمان وہ قرآن پاک پر اور اسی طرح آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے، اور ہم پیروی انہی کی کرتے ہیں، لیکن ایمان ہم سب پر رکھتے ہیں۔ قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم، ان چیزوں پر جو ابراہیم پر نازل کی گئیں، اور اسی طرح اسماعیل پر، ان کے لڑکے، اور اسحاق پر اور یعقوب پر اور ان کی اولاد پر، کہتے یعقوب علیہ السلام کی جو اولاد اور جو نسل چلی ہے ان سے، اور اس کتاب پر بھی ہم ایمان رکھتے ہیں جو موسیٰ کو اور عیسیٰ کو دی گئی، اور اسی طرح ان کے علاوہ دیگر نبیوں کو جو دی گئی ہیں ان کے رب کی طرف سے، ہم ان سب پر ایمان رکھتے ہیں۔ ہم ان نبیوں میں سے کسی کے درمیان تفریق نہیں کرتے کہ ہم کسی کو مانیں کسی کو نہ مانیں، ایسا نہیں کرتے، بلکہ ہم سب کو مانتے ہیں اور سب پر ایمان رکھتے ہیں کہ جتنے بھی انبیاء آئے ہیں وہ سب برحق اور سچے ہیں، اللہ کی طرف سے بھیجے گئے، لیکن اطاعت ہم اللہ تعالیٰ ہی کی کرتے ہیں۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اللہ تعالیٰ ہی کے مطیع ہیں، فرما بردار ہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، تو اگر یہ ایمان لائیں اسی طرح جس طرح تم ایمان لائے ہو، جس کتاب پر تمہارا ایمان ہے، اگر یہ بھی اس کتاب پر ایمان لے آئیں، یہ یہود، یہ نصارہ، ان کو بھی دعوت ہے، اس لیے کہ آخری کتاب آ چکی ہے، اب ان کے لیے لازم ہے کہ اس آخری کتاب پر اور آخری نبی پر ایمان لائیں۔ اللہ فرما رہے ہیں اگر یہ ایمان لے آئیں اسی طرح جس طرح تم ایمان لے آئے ہو قرآن پاک پر اور آخری کتاب پر، تو یہ راہ یاب ہو جائیں، یہ ہدایت پا جائیں۔ یہ تم سے کہہ رہے ہیں کہ تم یہودیت یا نصرانیت اختیار کر لو تو راہ یاب ہو جاؤ گے، ان کا یہ کہنا غلط ہے، بلکہ خود یہ اگر اس کتاب پر ایمان لے آئیں یعنی قرآن پاک پر، تو ان کو ہدایت مل جائے گی اور سیدھا راستہ مل جائے گا۔ اور اگر انہوں نے اعراض کیا، یہ ایمان نہیں لائے، تو یہ تو تمہارے ساتھ اختلاف میں پڑے ہوئے ہیں، تمہارے ساتھ اختلاف میں پڑے ہوئے ہیں، تمہارے ساتھ اختلاف کر رہے ہیں اور ایمان نہیں لا رہے ہیں۔ اس کا انجام کیا ہوگا؟ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، تو عن قریب اللہ تعالیٰ ان کو تمہاری طرف سے کافی ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ تمہاری طرف سے یا ان کی طرف سے اللہ تعالیٰ تم کو کافی ہو جائے گا، یعنی ان سے نمٹ لے گا اللہ تعالیٰ ان سے، یہ کچھ بگاڑ نہیں سکتے، نہ اللہ کا کچھ بگاڑ سکتے ہیں، نقصان کر سکتے ہیں، اور نہ تمہارا کوئی نقصان کر سکتے ہیں۔ وقتی طور پر تم کو تنگ کریں گے، پریشان کریں گے، تم کو ستائیں گے، لیکن اس کا انجام انہی کو بھگتنا پڑے گا، اس کا انجام انہی کو بھگتنا پڑے گا، اس سے کسی کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ یہ ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے ایسا کر رہے ہیں، اس کا نقصان انہی کو جھیلنا پڑے گا۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ بڑا سننے والا، بڑا جاننے والا ہے۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن له عابدون، ہم پر تو اللہ کا رنگ چڑھا ہوا ہے، ہم پر تو اللہ نے اپنا رنگ چڑھایا ہوا ہے، صبغۃ اللہ، اور اللہ سے بہتر رنگ چڑھانے والا کون ہو سکتا ہے، اور ہم تو اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ یہ اشارہ ہے عیسائیوں کے ایک عقیدے کی طرف اور اس کی تردید کی طرف۔ عیسائیوں کا ایک عقیدہ تھا جس کو اردو میں بپتسمہ کہتے ہیں، یعنی ان کے یہاں ایک عقیدہ ہے کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس پر عیسائیت کا اور نصرانیت کا رنگ چڑھانے کے لیے اس کو ایک خاص قسم کے پانی میں غسل دیا جاتا ہے، اس کو استباغ کہتے ہیں عربی میں، اور اردو میں اس کو بپتسمہ کہتے ہیں۔ ان کے ہاں یہ عقیدہ ہے عیسائیوں کے ہاں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو گنہگار پیدا ہوتا ہے، ان کے عقیدے کے مطابق، ان کے عقیدے کے مطابق جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ گنہگار پیدا ہوتا ہے، اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کفارے کا حقدار نہیں ہوتا۔
جب اس کو اس خاص قسم کے پانی سے غسل دے دیا جاتا ہے تو اب جو ہے وہ پاک صاف ہو جاتا ہے اور اس پر عیسائیت کا رنگ چڑھ جاتا ہے، عیسائیت کا رنگ۔ وہ لوگ آج بھی اس عقیدے پر قائم ہیں، اور چنانچہ جو اس وقت عیسائیت اختیار کرتا ہے تو اس کے ساتھ آج بھی یہ عمل کرتے ہیں، سمجھ گئے؟ جو عیسائیت قبول کرتا ہے ان کے ہاں، اس پر عیسائیت کا رنگ چڑھانے کے لیے اس کو ایک خاص قسم سے غسل دیا جاتا ہے، خاص قسم کے پانی سے غسل دیا جاتا ہے۔ اسی کی تردید ہے اس آیت کے اندر، اسی کی تردید کی طرف اشارہ ہے کہ ہم پر تو اللہ تعالیٰ نے اپنا رنگ چڑھایا ہے، ہمیں کسی کے رنگ چڑھانے کی ضرورت، کسی کے رنگ میں رنگنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو اللہ کے رنگ میں رنگے ہوئے ہیں، اور اللہ نے ہم پر اپنا رنگ چڑھایا ہے، اور اللہ سے بہتر رنگ چڑھانے والا کوئی نہیں ہو سکتا، اور ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ۔